بے گور و کفن زمین کربلا میں بکھرا ہوا تھا۔ 13 محرم 61 ہجری جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ فوج کا پہرا کم ہوا ہے تو وہ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے باہر آئے۔ بنی اسد کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ زمین کربلا پہ لاش بکھرے ہوئے ہیں، وہ چیخ کے روتی ہیں اور اپنے اپنے مردوں کے پاس جا کے کہتی ہیں، اے لوگو، یہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، آؤ ان غریبوں کی لاشوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ یزید نے مارا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو تدفین کریں اور کل یزید ہمیں بھی مار دے۔ وہ عورتیں رو کے کہتی ہیں، اے بدبخت لوگو، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ اے لوگو، اگر تم نہیں جاتے تو ہم عورتیں جاتی ہیں اور ہم رسول اللہ کے خاندان کو تدفین کرتی ہیں۔ کچھ کے ضمیر جاگے اور کچھ مرد کچھ عورتیں زمین کرب و بلا پہ پہنچی، دیکھا کہ کسی کے جسم پہ سر نہیں، لاش زمین کرب و بلا میں بکھری ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ سب کی پہچان کرنا ناممکن ہے، ایسا کرتے ہیں ایک بڑا کھڈا کھودتے ہیں اور تمام شہیدوں کو اس کھڈے میں تدفین کر دیتے ہیں۔ اور یوں وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک نورانی چہرے والا کمر جھکی ہوئی آ پہنچا۔ لوگوں نے سوچا شاید کوئی سپاہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اے لوگو نہ ڈرو، میں اسی غریب کا بیٹا سجاد ہوں۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام رسول اللہ کی ابا کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں اور زمین کربلا سے امام حسین کا جسم چننا شروع کرتے ہیں۔ کہیں سے امام حسین کی انگلیاں ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے کندھوں کا گوشت ملتا ہے، کہیں سے امام حسین کی پسلیاں ملتی ہے۔ اس ابا میں امام حسین کے جسم کو جمع کر کے ایک جگہ کھڈا کھودتے ہیں تو پہلے سے ہی ایک قبر بنی ہوتی ہے، وہاں نواسۂ رسول کو تدفین کیا جاتا ہے اور ساتھ میں علی اکبر اور علی اصغر کو تدفین کیا جاتا ہے، اور اس بڑے کھڈے میں تمام شہیدوں کو تدفین کیا جاتا ہے، جس کو آج بھی زمانہ گنج شہیداں کہتا ہے۔ اتنے میں کوئی کہتا ہے ایک بوڑھے کی لاش رہ گئی ہے۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حبیب کی قبر حسین کے دروازے پہ بنے تاکہ ہر آنے والا حبیب کی زیارت کر کے امام حسین کی زیارت کرے۔ اب سب جا ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام سجاد کہتے ہیں، رکو، آؤ نہر کی طرف۔ جیسے ہی نہر کی طرف بڑھے، رستے میں ایک بازو ملا۔ امام سجاد نے اس بازو کو سینے سے لگایا، آگے بڑھتے ہیں دوسرا بازو ملا، اس بازو کو بھی سینے سے لگایا۔ بس جیسے ہی تھوڑا سا آگے چلے تو جناب عباس علمدار کا جسم نظر آتا ہے، اور وہیں جہاں حضرت عباس شہید ہوئے وہاں ان کی قبر بنا دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے اور آنے والے بادشاہوں نے یہ چاہا کہ حسین کی قبروں کے نشان بھی ختم کر دیں، لیکن اللہ جسے چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے چاہا کہ نہر فرات کا رخ امام حسین کی قبر کی طرف کر دیں، لیکن تاریخ گواہ ہے نہر فرات کا پانی امام حسین کی قبر کے قریب جا نہ سکا۔ آج بھی اللہ نے اپنی اس نشانی حسین ابن علی کی قبر کو ہر خاص و عام کے لیے توحید کی نشانی بنا کے رکھا ہے۔ لاکھوں لوگ کربلا آتے ہیں اور نواسۂ رسول کی قبر مبارک کی زیارت کر کے اسلام زندہ باد، ظلم مردہ باد کہہ کے امام حسین کے روزے کی دہلیز چومتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے امام حسین ابن علی پر، امام حسین ابن علی پر، امام حسین ابن علی پر۔